ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم برادران اسلام، ہم مسلمانوں میں اختلاف تو ہر دور میں رہا ہے، لیکن ہم اختلاف کو اتنی ہوا دیتے ہیں کہ ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں۔ ہم اس کا یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا ہدایت عطا فرمائی ہے۔ تو آج جو بات عرض کرنی ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا ہدایت فرمائی ہے کہ ہم کیا کریں، یہ آپ کے سامنے پارہ نمبر 7 ہے۔ سورت کا نام ہے سورۃ الانعام۔ اس کی آیت نمبر 108 کی تلاوت بھی، ترجمہ بھی اور تشریح بھی انشاءاللہ سماعت فرمائیں۔ میں کوشش کروں گا اللہ مجھے آپ سب کو قرآن سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَسَبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں، تم لوگ ان لوگوں کو برا نہ کہو جو میرے علاوہ اور کسی کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کی کرتے ہیں، انسانوں کی کرتے ہیں، جانوروں کی کرتے ہیں، جس کی بھی کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ فَيَسُبُّوا اللَّهَ، تم اگر ان کے بتوں کو ان کو گالیاں دو گے، برا بھلا کہو گے، وہ اللہ کی مقدس ذات کو برا بھلا کہیں گے۔ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بغیر علم، بغیر علم کے۔ جھوٹے خدا ہوں، بت ہوں، غیر اللہ کی پوجا حرام ہے، شرک ہے، گناہ ہے، ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شرک کرتا ہے وہ ظلم کرتا ہے۔ یہ سورۃ لقمان کی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک شرک کے علاوہ میں جو گناہ چاہوں گا بخشوں گا، شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ جس نے شرک کیا اس نے مجھ پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ 5واں پارہ سورۃ نساء آیت نمبر 48۔ اسی سورۃ نساء کی آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ اللہ فرماتے ہیں میری شرک کے علاوہ میں جو گناہ چاہوں گا معاف فرماؤں گا، لیکن شرک کو ہرگز معاف نہ کروں گا۔ جس نے شرک کیا وہ بہت بڑی گمراہی کے اندر چلا گیا۔ تو اب شرک تو حرام ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں جو بغیر علم کے، جو بدبخت میری ذات کو نہیں جانتے، تم جب ان کے جھوٹے خداؤں کو برا بھلا کہو گے تو وہ مجھے گالیاں دیں گے۔ کذالک زینا لکل امۃ اعمالہم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر فرقے کو اس کے کام بڑے جو اپنی رسم اپنے کام بڑے اچھے لگتے ہیں۔ ہم نے پہلے دکھائے ہیں ہر فرقہ کو ان کے کام، ان کو اچھا لگتا ہے اگرچہ وہ بتوں کی پوجا کر رہے ہوں، شیطان نے ان کو خوبصورت بنا کر ان کے آگے پیش کرتا ہے۔ ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون۔ پھر ان کو اپنے رب تک پہنچنا ہے، تب وہ جتا دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ وہ کر رہے ہیں آخر ایک دن میرے پاس آئیں گے، قیامت کا دن ہوگا، میری پیشی ہوگی، میں ان سے پوچھوں گا۔ تو میرے بھائی، اب جو باتیں آپ لوگوں سے عرض کرنی ہیں، یہ سورۃ انعام کی آیت نمبر 108 کی تلاوت بھی کی گئی، ترجمہ بھی لفظی نہیں پڑھا گیا، با محاورہ اور
کوشش ہم کرتے ہیں کہ وہ جو مفہوم ہے عرض کریں، تو اس لیے اس کا مفہوم بھی اس عاجز نے عرض کیا۔ تو اللہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کسی کے جھوٹے خدا کو برا بھلا نہ کہو، ورنہ وہ تمہارے سچے خدا کو، تمہارے سچے اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہیں گے۔ یہ خدا کا لفظ بھی متنازع ہے، بلکہ نہ اللہ کے ذاتی نام ہے نہ صفاتی نام ہے، یہ کیونکہ دوسری زبانوں کا لفظ ہے، اس لیے اس کی جمع بھی بنتی ہے۔ اللہ کی ذات واحد لا شریک ہے، اس کی کوئی جمع نہیں ہے، تو اس لیے یہ کیونکہ عام طور پر کتب میں لکھا ہوتا ہے، ہمارے منہ سے بھی نکل جاتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں تم کسی کے جھوٹے خداؤں کو برا بھلا نہ کہو، ورنہ وہ تمہارے سچے اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ نعوذ باللہ گالیاں دیں گے۔ تو آپ ذرا اندازہ لگائیں، اللہ کی یہ ہدایت ہم سب کے لیے ہے۔ آپ بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، آپ کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ میری مانیں، آپ کو میں یہ نہیں کہہ رہا دیوبندیوں کی مانیں، بریلویوں کی مانیں، اہل حدیثوں کی مانیں، میں جو بات عرض کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی مانیں۔ اللہ نے یہ فارمولہ بتایا ہے کہ کسی کو برا بھلا نہ کہو، ورنہ وہ تمہارے سچے اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہیں گے۔ اس لیے آپ بات آ جاتی ہے وہ عظیم ہستیاں جو پیغمبر اعظم کے شاگرد ہیں، جن کو صحابہ رضوان اللہ اجمعین کا نام دیا گیا ہے، تو ان کو بعض لوگ نہیں مانتے، نہ مانیں، وہ اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ لیکن جب ہم وہ جو نہیں مانتے ان کے بڑوں کو برا بھلا کہتے ہیں، تو وہ ان صحابہ رضوان اللہ اجمعین پر بد زبانی کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس قانون پر عمل کریں۔ تو آپ تو اتنا اندازہ لگائیں کہ سب سے بدترین انسان جو زمین پر گزرا ہے وہ فرعون ہے، جس نے یہ الفاظ جو کہے اللہ نے قرآن میں دہرائے، انا ربکم الاعلیٰ، وہ کہتا ہے میں سب سے بڑا رب ہوں، معاذ اللہ نعوذ باللہ۔ تو اللہ نے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کے پاس بھیجا، وَقَوْلُ لَيِّنَا، فرمایا کہ ان کے ساتھ بات نرمی سے کرنا۔ جو اتنا بدبخت ہے، جو اتنا گستاخ ہے، جو اتنا ظالم ہے، جو اتنا یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، جو اس بچے کے خوف سے کہ وہ پیدا ہونے والا ہے، میری حکومت ختم کرے گا، میری حکومت کو نیست و نابود کرے گا، تو اس کے ڈر سے یذبحون ابناءکم، بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ تو اللہ نے اس کے پاس جب اپنے نبی کو بھیجا، نبی سب سے بڑے حق پرست ہوتے ہیں، سب سے بڑے حق کہنے والے ہوتے ہیں، تو اللہ نے حکم فرمایا اس کے ساتھ بھی نرمی سے بات کرنا۔ یار جب فرعون سے نرمی سے بات کرنی ہے تو آپ شیعوں سے نرمی سے بات کیوں نہیں کر سکتے؟ بریلوی سے نرمی کے ساتھ بات کیوں نہیں کر سکتے؟ میں مانتا ہوں یہ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، جو بھٹکا ہوا ہے اس کو زیادہ محبت دینے کی ضرورت ہے، اس کو زیادہ پیار دینے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ زیادہ محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، مجھے بھی ہدایت دے، ہم سب کو ہدایت دے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔